الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ نصر کی تلاوت کی قاری شفقت اللہ قادری صاحب نے، قاری صاحب جزاک اللہ، اور اسی تلاوت قرآن کریم اور اس کے ترجمے کی سعادت جو میں نے حاصل کی، اس کے ساتھ آغاز ہوا چاہتا ہے الحمدللہ آج ہماری رمضان پاکستان کی 26ویں سحر نشریات کا۔ ناظرین کرام، ہم آخری عشرے میں موجود ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا موقع ہے، گڑ گڑانے کا موقع ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے حق میں، اپنے پیاروں کے حق میں، اپنی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور آخرت میں بہتری کے ساما کے لیے، جہاں ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ روز عبادتوں میں مصروف رہیں، حقوق العباد پورے کریں، حقوق اللہ پورے کریں، پھر ایک کے بعد ایک تحفہ ہمیں طاق رات کی صورت میں ملتا ہے جہاں ہم پوری رات عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ان تمام عبادتوں کا ایک بہت ہی خاص جز، ایک بہت ہی خاص حصہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور جو آپ کے سامنے سورہ نصر جس کی تلاوت کی گئی اور میں نے ترجمہ بیان کیا، اس کی آخری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، توبہ کا جذبہ اور استغفار کی کثرت یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، انسان کے دل میں اس احساس کو ابھارتا ہے کہ ہم یقیناً گناہوں میں لدے ہوئے ہیں،
گناہوں سے لدے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ لیکن توبہ اور استغفار کا بھی ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ یقیناً اگر زمین سے لے کر آسمان تک بھی آپ کے گناہ ہوں، لیکن آپ کی آنکھوں میں ندامت کا وہ ایک آنسو ٹپک جائے اور آپ یہ عہد کر لیں کہ آپ نے اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے پیارے نبی آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، اور یہ عہد کرنے کے ساتھ، یہ ارادہ اور یہ وعدہ کرنے کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، ایک بلیک سپاٹ آ جاتا ہے ایک مومن کے دل پر گناہ کرنے سے۔ لیکن جب وہ توبہ کرے اور اس کے گناہ ہٹ جائیں، یعنی توبہ قبول ہو جائے اور گناہ معاف کر دیے جائیں، تو وہ جو کالا دھبا ہے دل کے اوپر، اسے صاف کر دیا جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کو اس لیے بھی فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ اتنا رحمان ہے اور رحیم ہے اور اتنا کرم کرنے والا ہے تو گناہوں کو کرتے رہو، بار بار معافی مانگو، پھر گناہ کرو، پھر معافی مانگو، اللہ تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ہر بار معاف کرنے والی ہے، لیکن معافی اور توبہ اور استغفار اسی صورت ممکن ہے جب آپ نے خلوص نیت سے یہ ارادہ کیا ہو کہ جس بات کی آپ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اس سے دور ہونا چاہتے ہیں اور اسے کبھی دہرانا نہیں چاہتے۔ تو ناظرین کرام، توبہ استغفار ہماری دعاؤں کا اہم جز تو ہیں، لیکن اس کا سلیقہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور کہاں ہم اس میں غلطی کرتے ہیں، انشاءاللہ آج اپنے علماء کرام سے اپنے سیگمنٹ میں پوچھیں گے۔ آج الحمدللہ ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی 26ویں سحر نشریات کا، اور روزانہ کی طرح ہماری سحر نشریات کا آغاز ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے، اور اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اسد الحق صاحب اور ثنا سید صاحبہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت كفى غمتا، فما لعينيك إن قلت كفى غمتا، وما لقلبك إن قلت استفق بهيني. کیا ہوا آنکھوں کو تیری رو رہی ہے زار زار، کیا ہوا آنکھوں کو تیری رو رہی ہے زار زار، کیا ہوا دل کو تیرے کیوں اس قدر کھاتا ہے غم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أيحسب الصف أن الحب منتكم، أيحسب الصف أن الحب منتكم، ما
على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत शुक्रिया असद भाई आपका. सना सैयद साहिबा आपका कसीदा बुर्दा शरीफ से आगाज़ करते हैं माशाअल्लाह ये दोनों हमारी इस सहर ट्रांसमिशन का. और नाज़रीन कराम, एक ब्रेक के बाद आप सब जानते हैं कि जब हम वापस आएंगे तो हम आएंगे अपने वज़ाइफ के सेगमेंट के साथ, आगा मिनहाज साहब के साथ. और आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं. मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा होता है आप लोगों के मैसेजेस से. कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं आप लोग के सवालात लेकर आगा साहब तक पहुंचूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो कोशिश कीजिए कि इन सेगमेंट्स को ढूंढिए और उनमें से जो भी आपके काम की बात है उससे निकालिए. तो नाज़रीन करम, एक ब्रेक के बाद रमज़ान पाकिस्तान में वज़ाइफ का सेगमेंट इंशाल्लाह. एक बार फिर खुशामदीद जनाब आपको. रमज़ान पाकिस्तान की 26वीं सहर नशरियात में मौजूद है. आखिरी अशरा है. हर एक दिन बाद एक ताक रात हमारी मुंतज़िर होती है और रोज़ाना ही हम आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात, अच्छी दुआएं, अच्छे वज़ाइफ बताते हैं जो आप अपनी मामूल की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं बरकतों के लिए और जितने भी आपके घरों में मसाइल हैं उनसे निजात के लिए. आगा मिनहाज साहब तशरीफ़ फरमाएं. अस्सलामु अलैकुम आगा साहब. वालेकुम अस्सलाम. आज की जो आप आगाज़ में एक टिप हमें देते हैं वो भी बता दीजिए और फिर हम सवालात की जाने बढ़ते हैं. बिस्मिल्लाह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु. अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार. ये जो हमारा मग़फ़िरत का अशरा गुज़र चुका, रहमत का भी गुज़र चुका. अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे अशरे के अंदर दाखिल हैं. तीसरा अशरा भी तकरीबन आधा गुज़र चुका और बहुत जल्द हम लैलतुल जायज़ा 29वीं शब लैलतुल जायज़ा और फिर इंशाअल्लाह ईद की तरफ, शव्वाल की तरफ चले जाएंगे. और अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर. सलातुत तस्बीह है. सूरह बाकायदा रोज़ाना सूरह जो कदर है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, इसकी तिलावत है. 100 मरतबा सूरह कदर का वजीफ़ा इन ताक रातों में पढ़ने के लिए बहुत मुफीद है. हर मर्ज़ का इलाज, हर परेशानी का, हर मुसीबत का. आगा साहब, हम सवालात का आगाज़ कर सकते हैं. हाँ सबसे जी. पहले तो जो हमारे भाई हैं वो कहते हैं कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ. कई सालों से इमिग्रेशन के लिए तैयारी भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो मसला सॉल्व नहीं हो रहा. सबसे पहला जो वजीफ़ा है वो तो यह है कि आप मंजिल को डाउनलोड कर लीजिए. वजीफ़ा है मंजिल, वजीफ़ा डाउनलोड कर लीजिए और उसको फजर के बाद घरों में भी पढ़िए. होती है लोगों के पास. जी hard बिल्कुल copy. होती है. आपके घर में अगर पंसूरा है, आपके घर में दसूरा है, मदनी पंसूरा है, तो मंजिल का वजीफ़ा डाउनलोड कर लीजिए और घर में इंशाल्लाह सारे घर के अफराद जो हैं वो नेक नियति के साथ कि अगर आपके हक़ में ये बेहतर है मुल्क से बाहर जाना, तरक्की करना, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला काम नहीं रुकेगा. लेकिन असर मगरिब के दरमियान ये इतना मुजर्रब और आजमूदा वजीफ़ा है कि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारा वीज़ा तो आया ही आया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़े के बाद वीज़ा ही आ जाता है अगर उनके हक़ में बेहतर होता है. तो वो ये कि या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम, ये असर मगरिब के दरमियान पढ़ने का वजीफ़ा है. रोज़ाना असर मगरिब के दरमियान या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम पढ़ने का तरीका भी है, अंदाज़ भी है कि आंखें बंद करके सर को झुका के ऐसे दुआइया हाथ उठाकर या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम पढ़ते रहिए. और इशा की नमाज के बाद 4 सूरतें हैं, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क मुज़म्मिल. तो ये 4 सूरह ऐसी हैं कि ज़िंदगी में आपके लिए कभी भी कोई बुरा वक्त नहीं आएगा इंशाअल्लाह और रहमान. जो बुरा वक्त है ना वो वहाँ से चलेगा और आप तक पहुँचते हुए जो है ना एक पहाड़ आपकी तरफ आएगा और एक इंशाअल्लाह एक छोटे से कंकर में बदल जाएगा अगर ये 4 सूरह इशा की नमाज के बाद बाकायदगी से पढ़ते हैं तो.
ٹھیک ہے جی. ایک اور جو سوال ہے وہ ہے کہ والد صاحب کا بی پی کبھی بہت لو ہو جاتا ہے, کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بی پی نارمل نہیں رہتا. بہت اچھا وظیفہ میں دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اگر 11 مرتبہ پڑھ لیا جائے ربی انی مسنیت در و انت ارحم الراحمین, اس کو ربی انی مسنیت در و انت ارحم الراحمین بھی پڑھا جاتا ہے, ربہ انی مسنیت در و انت ارحم الراحمین بھی پڑھا جاتا ہے. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83, سورہ انبیاء آیت نمبر 83, ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیجیے. انبیاء کی آیت نمبر 83. اور قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69, سورہ انبیاء آیت نمبر 69. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. یہ دونوں وظیفے بلڈ پریشر کے لیے, شوگر کے لیے, کولیسٹرول کے لیے بہترین وظائف ہیں. لیکن اس کے ساتھ آپ کو جو کمبینیشن, جیسے دوائیوں میں کمبینیشن ہوتا ہے نا, اینٹی بائیوٹک کے ساتھ اینٹی الرجی ہوتی ہے, پین کلر ہوتی ہے, اور وہ جو معدے کو صحیح رکھنے کی گولی ہوتی ہے, تو اسی طرح اس کا کمبینیشن ہے سورہ فاتحہ. سورہ شفا ہے, ہر شفا کی آیت کے ساتھ, ہر وظیفے کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ اس کو 4 چاند لگیں گے, اور اول و آخر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وظیفہ ضرور پہنچے گا. زبردست. اچھا, یہ بڑا ایک ڈفرینٹ سا سوال آیا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ میری 3rd آئی کھل گئی ہے, یعنی مجھے پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اب آگے ہونے کیا والا ہے. جو لوگ ان چیزوں سے پریشان ہیں وہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر نماز کے بعد اگر وہ 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں, ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں, اور اول و آخر درود پاک پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں, اور رات کو سونے کے جو عملیات ہیں نا وہ خاص الخاص 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 3 مرتبہ سورہ فلق, 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سوئیں, آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. ہر نماز کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت کریں, اور کثرت سے پڑھنے والا ایک وظیفہ جو میں اکثر بتاتا ہوں, بہت سارے لاکھوں کروڑوں امراض کا, پریشانیوں کا, مشکلات کا علاج ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا لازمی ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ناخن اور آپ کے بال یہ آپ کے جسم کے حصے ہیں, آپ کے ناخن ہیں, آپ کے بال ہیں, تو ان کو احتیاط آپ نے خاص طور پہ کرنی ہے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں, کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے. یہ لوگ کہتے ہیں بہا دیں, یا جی پھر بالوں کو وہ تو دفن کرنے کا حکم ہے کہ جب بھی آپ اپنے بال وغیرہ کٹواتے ہیں سیلون سے جا کے تو اس کو لے کے دفنانے کا, اور ناخن بھی ہے وہ بہا دینے چاہیے. اچھا جی, ایک اور سوال ہے. میں تو اردو جب پڑھ رہی تھی تو وہ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ مجھے لگا لکھا ہے بری محبت سے بچنے کا وظیفہ, بٹ وہ ایکچولی میں نے غور کیا تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ بری صحبت سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں. یعنی بیٹے کو بہت زیادہ بیڈ گیدرنگ میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے, تو ماں کہہ رہی ہیں کہ بری صحبت سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں بیٹے کے لیے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 5 ہے, یہ اگر آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں, دم کیا ہوا پانی پلائیں, تو انشاءاللہ بچہ آپ کا فرما بردار رہے گا. اچھا, ایک آیت درود ہے سورہ احزاب میں, آیت نمبر 56 ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہماری تمام مساجد میں الحمدللہ یہ درود پاک درود جو ہے دعا کے دوران پڑھا جاتا ہے, اور جب یہ درود جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے, آیت درود, تو اس کے بعد ساری جو مسجد ہے وہ درود پاک پڑھتی ہے. تو یہ آیت درود ایسا ہے کہ اس کو اگر روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کے ہر مسئلے کا حل ہے, ہر پرابلم کا. سورہ احزاب آیت نمبر 56, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے بعد درود پاک کوئی بھی پڑھ لیجئے, درود ابراہیمی پڑھ لیجئے, سب سے چھوٹا درود پڑھ لیجئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے, بچے کو دم کیجئے. سورہ فلق اور سورہ ناس اگر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے بھی دم کریں گے تو انشاءاللہ بچہ راہ راست پہ رہے گا, آپ کی فرما برداری میں رہے گا انشاءاللہ. اچھا, اب جو غلطی سے میں نے سوال پوچھا تھا اس کا بھی جواب دے دیں. بری محبت کا کیا وظیفہ ہے؟ بری محبت کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اس کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ ہمارے جو بچے ہیں, ہماری آنکھوں کے تارے, ہر بچے کو ماں باپ کی اللہ پاک آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. کیونکہ جب بچوں کا مسئلہ آتا ہے, میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑے سائیکاٹرسٹ, ایک بڑے سائیکولوجسٹ سے پوچھا کسی نے کہ تم دنیا کے علاج کرتے ہو, بڑے بڑے صدور و وزرائے اعظم تمہارے پاس آتے ہیں, اور تم 2 منٹ کے اندر ان کی بات سن کر ان کے دماغ سے وہ جو ہے وہ خلش نکال دیتے ہو, تو کبھی ایسا کوئی مسئلہ جس کا علاج تم نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا ہاں, جب کوئی اپنی اولاد کا مسئلہ لے کے میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین ثم آمین. آغا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمارے وظائف کے سیگمنٹ میں ساتھ رہتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنی نشریات میں. ایک بریک. ناظرین کرام, توبہ اور استغفار پر آج ہم
गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब हमारे उलमाए कराम अगले सेगमेंट में मौजूद होंगे तो तमाम तर बातें, तमाम तर सवालात जो आपके जहनों में उठ रहे हैं और मेरे जहन में उठ रहे हैं वो सामने रखेंगे अपने उलमाए कराम के एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में मौजूद है। 26वीं सहर नशरियात है। आज हम तौबा और इस्तिग़फ़ार पर गुफ्तगू कर रहे हैं और जैसा मैंने इब्तिदाइये में आपसे कहा कि ये तो वाज़ेह है हमारे लिए कि बंदा अगर इतने भी गुनाह कर दे कि ज़मीन से आसमान तक गुनाहों से भर जाए और फिर भी वो सिद्क़े दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल फरमाते हैं, अपना रहम और करम नाजिल करते हैं। लेकिन हम चूँकि वो कौम है जिसने अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है, तो हम तौबा और इस्तिग़फ़ार के मामले को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमें लगता है हर बार हम गलत काम करेंगे और फिर तौबा करेंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार की जो एक ख़ास उसके लिए आपको बता दिया गया है रूल, वो रूल ये है कि आपने सिद्क़े दिल से तौबा करनी है। अब अगर आप ये सोचते हुए तौबा कर रहे हैं कि अभी तौबा कर लेता हूँ फिर ये काम कर लूँगा, तो सिद्क़े दिल वाला मामला तो निकल गया, नीयत आपकी ख़राब हो गई। तो क्या आपकी तौबा कबूल होगी या नहीं? कौन से अफराद हैं उनकी तौबा कबूल होती है, किसकी तौबा कबूल नहीं होती है, तमाम मामलात पर और तौबा और इस्तिग़फ़ार का सलीका और तरीक़ा क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज अपने उलमाए कराम से और कलाम भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आज तो मेरी 3 बहुत ही पसंदीदा शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे भाई, मेरे मोहतरम मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे बड़े, हमारे मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और मेरी बहुत ही पसंदीदा, हम सब की बहुत प्यारी, हमारी फेवरेट अरूसा अलीक साहिबा जो आज हमें इंशाल्लाह कलाम सुनाएंगी, नात सुनाएंगी। अस्सलामु अलैकुम अरूसा जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर मौजूद हैं बहुत और शुक्रिया। बहुत देर से आप हमारी सहर नशरियात की रौनकें बढ़ाने आई हैं, लेकिन वी आर स्टिल ग्रेटफुल कि आप आई हैं। बहुत शुक्रिया। सो वेलकम। आप दोनों की इजाज़त से नूर भाई से आज के टॉपिक का आगाज़। नूर भाई, तौबा और इस्तिग़फ़ार, पहले तो बताइए कि कौन कौन से इसके मराहिल हैं, किस तरह से ये तौबा और इस्तिग़फ़ार कबूल होती है, कुरान करीम में किस तरह से इसका ज़िक्र आया है। और हमने जो एक कॉन्सेप्ट बना लिया है दिमाग में कि हम एक गलत काम करेंगे और फिर हम उस पर तौबा कर लेंगे और फिर उसे रिपीट करेंगे और फिर तौबा करेंगे और सिलसिला मरते दम तक चलता रहेगा, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि तरीक़ा क्या है, सलीका क्या है तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का। बिस्मिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाह तौबतुन नसूह। वक़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदारी ख़त्म नबूवत हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पहले लफ्ज़ तौबा के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, नाज़रीन आप सब की तवज्जो चाहूँगा, बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ। युहिब्बुत तव्वाबीना, जो लफ्ज़ तव्वाब जिसे कहते हैं, ये अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, और ये बंदों के लिए भी अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। अब जब मैंने इमाम राग़िब अस्फ़हानी अलैहिर्रहमा को पढ़ा इसका तर्जुमा, तो इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने फरमाया तव्वाब अल्लाह के लिए जब होगा तो इसका मतलब ये होगा बार बार तौबा कबूल करने वाला, तव्वाबुर रहीम, तव्वाबुर रहीम। और युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, और जब बंदों की तरफ ये सीगा लुटाया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि बार बार तौबा करने वाले। अच्छा, अब तौबा है क्या? अच्छा, तौबा और इस्तिग़फ़ार में भी फ़र्क है, ये भी आप तवज्जो रखिएगा।
میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے اگر میں پوچھتا ہوں کہ یہ استغفار و توبہ ہے کیا؟ استغفروا ربکم ثم توبوا. اب یہاں قرآن مجید فرقان حمید اللہ شاہ فرماتے ہیں استغفار کہتے ہیں آپ اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں, اور توبہ ہے رجوع الی الرجوع, رجوع کرنا, پلٹنا. اب یہاں ذہن میں رکھیے گا ناظرین, اب کہہ سکتے ہیں کہ استغفار ہے زبان کا عمل اور توبہ ہے دل کا عمل. اور یہاں آتے ہوئے ایک جملہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں تو اب اللہ بندے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اپنے خیال کا بھی خیال رکھنا, اب اپنے خیال کا بھی خیال رکھنا. اور اس خیال کے لیے بھی اللہ توفیق دیتے ہیں کہ اب تم پلٹنا نہیں. توبہ ہے کیا؟ میں اپنے نبی سے پوچھتا ہوں, الندام توبہ, توبہ ہے ندامت, پشیمان ہونا. شیطان کہتا ہے اب تو نے توبہ کر لی, اب تو بچے گا نہیں. اور پروردگار کہتا ہے بندے خدا میری طرف آ جا, تو میری رحمتوں کے حصار میں آ جائے گا اور تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں یا زمین کے ذرات سے زیادہ ہوں. اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھکتا اور کہتا پروردگار خالق بھی تو, مالک بھی تو, رازق بھی تو, عطا کرنے والا بھی تو, میں گناہ کر لیتا ہوں پوری دنیا کے سامنے, تو میرے پردہ پوشی کر لیتا ہے, میں تجھے چھوڑ کر جاؤں کہاں. وہ اس یقین کے ساتھ آتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ ہے. فخر بھی کس سے؟ نوری مخلوق سے. خاکیوں کا تذکرہ ہے, خاکیوں کا تذکرہ اور مجلس ہے نوریوں کی. کیا بات. اور نوریوں میں کہا جاتا ہے دیکھو میرا بندہ ہے, یہ جانتا ہے میں اس کا پروردگار اور خالق ہوں, گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. کیا بات ہے. اب یہاں ایک اور جملہ کہیے ناظرین, جب توبہ کرنا ہو نا پشیمان ہو کر, دوسرا عزم مصمم, اب کرنا نہیں ہے, اور تیسرا اب جو گناہ ہوئے تھے ان کو بھول جانا ہے, اور ان کو ایسا بھولنا ہے کہ کبھی زندگی میں لوٹ کر آئے نہیں. اور چوتھا ہے نہیں لیکن میں شامل کر رہا ہوں, حقوق العباد. اگر ماں کا دل دکھایا ہے نا آج کی اللہ اکبر, باپ کا دل دکھایا ہے نا, اگر بھائی کا دل دکھایا ہے, شوہر اور بیوی, بیوی اور شوہر, وہ تمام نشد ہیں. آپ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں نا, لوگوں کو نقصان دینے والے ہیں. آپ روڈ پہ چلتے ہوئے قانون کا احترام نہ کرنے والے اور لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں, اپنی ذات سے غیبت کرنے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں, حسد کرنے والے ہیں, عداوت کرنے والے ہیں, شراب پینے والے ہیں, تو جب تک حقوق العباد, حقوق بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ محبت کیسی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابو سفیان ثوری العراقی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں, اور دیکھتے ہیں جب سے وہ حج کرنے آئے تو ایک بڑی عمر کا آدمی ہے, غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی, اور اتنا روتا ہے بہن یہ پوری داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے. ایک دن حاطف غیب سے آواز آتی ہے, سفیان اس سے کہہ دو ہم نے اس کی توبہ قبول نہیں کی, ہم نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. ایسے ہاتھ رکھا, پلٹ کے آدمی نے دیکھا من, میں سفیان, وہ حال عراقی محدث نام, کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تجھ سے کہہ دوں میں نے تیری توبہ قبول نہیں کی. وہ آدمی رو پڑا, کہنے لگا سفیان یہ آواز مجھے برسوں سے آتی ہے, یہ کرم نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالتا نہیں ہے, وہ جانتا ہے کہ میرے گناہ ہیں, مجھے نکالتا نہیں ہے, لوگوں میں اعلان نہیں کرتا کہ میں اتنا خطا کار ہوں, میں اس در کو چھوڑ کر جاؤں تو جاؤں کہاں. خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, عطا کرنے والا بھی, معاف کرنے والا بھی ہے. آواز آئی سفیان کہہ دو اس کے خاطر, اس کی وجہ سے جتنے لوگ حج کرنے آئے ہم نے سب کو بخش دیا. اور شب قدر جو کل آئے گی, شب قدر میں وہ ایسا غفور رحیم ہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں لوہے محفوظ پہ نیکیاں تو نظر آتی ہیں, میں نے تو ابھی توبہ بھی نہیں کی, میرا پروردگار اس وقت بھی میرے چھپا لیتا ہے, مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب 4 طرح کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے افراد جن کی لیلۃ القدر میں بھی, شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. ماں باپ کا نافرمان, شراب پینے والا, بغض کینہ رکھنے والا, اور قطع رحمی کرنے والا, یعنی قطع تعلق کرنے والا اپنے رشتہ داروں سے. آج کے دن جو شخص آپ لوگوں کی ہماری یہ گفتگو سن کر, یہ ٹاپک سن کر یہ عہد کرے کہ اس نے توبہ کرنی ہے, توبہ کے آداب کیا ہیں, کن الفاظ میں توبہ کرنی چاہیے, اور اس پر مزید گفتگو. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासी अल करमी। बाद हम्दो सलात के क़िबला बरादर मोहतरम मुफ्ती रहमानी साहब ने बहुत ही खूबसूरत पैराए में तौबा के शरई और रूहानी पहलू बयान किए हैं। कुछ बातें जहन में होनी चाहिए कि रब्बे कायनात ने किन बातों के करने का हुक्म दिया है और किन बातों से रुकने का हुक्म दिया है। जिस वक्त बंदा मोमिन अपनी हद को समझ लेता है तो उस हद में रहकर रब के करीब होता है, और जब वो हद से आगे निकल जाता है तो उसका दावा अना रब्बुकुमुल आला का हो जाता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें और हर एक को लौट कर रब की जानिब ही जाना है। और वो रब ऐसा रब है कि जिसके दरवाजे मरते दम तक, जो हदीस है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब तक गरगरा यानी सकरात के अंदर से, गले के अंदर से आवाज़ जिसको कहते हैं सांसें उखड़ने की आवाज़ ना आ जाए, उस वक्त तक मेरा रब पुकार पुकार के कहता है कोई जो मेरी रहमत से जुड़ जाए, है कोई जो मुझसे तौबा करे, है कोई जो मुझसे मांगे। तो पता ये चला कि रब तो हर पल देने के लिए तैयार है। हम इतने बदनसीब हैं कि हम रब की आवाज़ को इसलिए नहीं सुनते कि हमने अपनी कानों के अंदर शैतान की आवाज़ को बसा लिया है। ऐसा ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने अपने दरवाज़ों को खोला इसीलिए कि हुजूर का ये फरमान आलिशान है कि तौबा अल्लाह की जानिब जाने का या अल्लाह की तरफ जाने का एक दरवाज़ा है। तो जो इस दरवाजे से दाखिल हो जाता है गोया उसने रब को पा लिया। अब ये रब को पाने का तरीका क्या है? रब को पाने का बेहतरीन तरीका ये है कि रब के पैदा करदा जो लोग हैं, जो बंदे हैं, उनका कभी दिल ना दुखाओ। और उसके लिए कुरान फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, कि अपने माँ बाप की इताअत इस दर्जा करो, इस दर्जा करो कि तुम्हारी आवाज़ भी पस्त हो, और वला तकुलू लहुमा उफ़्फ़िन, कि तुम्हारी ज़बान से कभी नागवारी में उफ़ का लफ्ज़ भी ना निकले, चे जाए कि ज़बान और तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो। तो जो माँ बाप की दुआएं लेती हैं तौबा उनके साथ साथ चलती है। और जो माँ बाप की दुआओं से दूर चले जाते हैं, साहिबान हट जाता है और शैतान खुश होकर ये कहता है कि अब ये मेरे मुत्तबईन में है, मेरी इताअत करने वालों में है, और मैं इसको दुनिया में इतना उलझा दूंगा कि जब 5 बार ये हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह की आवाज़ सुनेगा तो उसमें भी ये शराब में मस्त होगा, आवारगी में मस्त होगा, ज़िंदगी को इस तरीके से बरतेगा। एक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिकायत लिखी, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है, और वो हिकायत बड़ी सादा सी है हम जैसे गुनाहगारों को समझने के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक छोटा सा पत्थर रखा और उस पत्थर पर सर रखकर सो रहे थे, तो अचानक शैतान आया। अच्छा, किमिया सादत का हवाला दे रहा हूँ। शैतान आया और आकर कहता है ईसा अलैहिस्सलाम, तुम आखिर दुनियादारी में आ गए ना? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे? कहा तुमने तो कहा था तुम कभी दुनियादारी की तरफ नहीं जाओगे, फिर ये तुम कैसे दुनिया की तरफ आ गए? कहा कहो कैसे आ गया मैं दुनिया की तरफ? कहा ये जो सर के नीचे पत्थर रखा है ये दुनियादारी ही नहीं है तो और क्या है जिसमें तुम आराम कर रहे हो। अल्लाह के नबी अल्लाह अकबर कुर्बान जाए उन पर किरदार पर पत्थर उठाया और फेंका, और फेंक कर ये कहा कि अल्लाह की लानत हो इस आराम पर और इस ज़िंदगी पर जो रब से मुंह मोड़ दे। मैं तो हर पल उसकी इबादत में हूँ, मैं इतनी सी भी दुनियादारी ज़िंदगी में नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। ये अंबिया का वतीरा है। अल्लाह आज हम दुनिया में इस दर्जा अपने आप को मुंसलिक कर चुके हैं कि हमने तौबा को फरामोश कर दिया, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि मैं 70 बार, एक हदीस में 100 बार, और हुजूर ने फरमाया कि तौबा करने वाला रब का दोस्त बन जाता है। फिर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा और इस्तिग़फ़ार जो किया करते थे वो क्या अपने लिए क्या करते थे? वो तो मासूम अनिल खता व निस्यान है, उनकी ज़ाती गिरामी तो हर शय से बालातर है। वो तो हमारे लिए तौबा किया करते थे कि ये उम्मत, जिस उम्मत की मग़फ़िरत की मैं दुआ करता हूँ, ये उम्मत कहीं ऐसा ना हो कि ये तौबा के बग़ैर दुनिया से चली जाए और मेरी तौबा भी या मेरा भी इस्तिग़फ़ार, मेरी दुआएं इनके लिए ना हो। तो आज की शब या आने वाली शब, जितने भी रमज़ान मुबारक की शब है, ये हर शब तौबा के दरवाजे खोल कर पुकार रही है कि है कोई जो मुझसे ले ले। शेख सादी का शेर मुझे याद आ रहा है, तकब्बुर
عزازیل را خوار کرد، تکبر عزازیل را خوار کرد، بس زندہ نے لعنت گرفتار کر اللہ کہ تکبر نے عزازیل کو شیطان کو اس درجہ خوار کر دیا کہ یہ ہمیشہ لا حول ولا قوت کی جو زنجیر ہے اور جو جیل ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ڈال دیا گیا ہے بلکہ اس پر ہمیشہ لعنت ہوتی رہے گی. تو جو بغیر توبہ کے جاتے ہیں وہ اصل میں گناہوں کا بوجھ لے کر جاتے ہیں. تو توبۃ النصوح کا طریقہ یہ ہے کہ پھر کبھی کسی اور دروازے کی طرف نگاہ نہ ہو، صرف رب کی دروازے پر نگاہ ہو، اور پھر توبہ ایسی ہو کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اور اپنے رویے سے کسی مومن کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو تکلیف نہ ہو، اور ہر ایک کو ہم یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے برتر ہے، میرا عمل تو کمتر ہے، رب معاف کر دے تو اس کا کرم ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اللہ کیا بات ہے. روسا جی آپ سے کلام کی درخواست. بسم اللہ. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. ماہ و مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ میں پیامبر، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی. کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری. یہ نہیں کسی کی مجال ہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. نہ فصیل ہے نہ محل سرا، تیرا فرش ہے وہی بوریاں، تیرے جسم پاک پہ ایک قبا. وہ بھی تار تار ہے جو
کیا بات ہے روسا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے کلام پڑھا. روسا جی کی ایک اتنی پیاری ادا ہے، ان کی معصومیت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ ہمیشہ اتنا اچھا کلام پڑھتی ہیں. میری جب بھی ٹرانسمیشنز میں آئی، آپ افطار میں بھی انہیں دیکھتے ہیں اور بھی پی ٹی وی کے پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں. اتنی ٹیلنٹڈ ہیں، اتنی پیاری ہیں، لیکن ہمیشہ جب کلام پڑھنا ہوتا ہے تو تھوڑی گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں. کہتی ہیں مجھ سے حق ادا ہو جائے، میں کوئی غلطی نہ کر دوں. تو یہ جو پیارا پن ہے، یہ جو معصومیت ہے، کیا بات ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک سے جب واپس آئیں گے، آپ سب جانتے ہیں مقابلہ تقریر تیار ہوگا اور 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں، دن کا موضوع ہوتا ہے اور ہمارے معزز مہمان بن جائیں گے ججز انشاءاللہ ایک بریک کے بعد رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں. جناب رمضان پاکستان کی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تقریری مقابلہ ہے اس وقت اس سیگمنٹ میں، اور آج مقابلہ تقریر کا جو مضمون ہے وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام. ہمارے معزز مہمانان گرامی اب ججز کے فرائض سر انجام دیں گے، ایڈڈ رسپانسبلٹی آن دیئر شولڈرز. اور آج کی تقاریر جو پیش کریں گے وہ ہیں ارج خان، مخدوم بلاول اور ثانیہ شہزاد. آپ تینوں کے پاس 2.5 منٹ ہوں گے. 2 منٹ میں 1 گھنٹی بجائی جائے گی تاکہ آپ مکمل کر سکیں، سمیٹ سکیں اپنی گفتگو کو. ارج خان آپ سے گزارش کہ آئیے اور پہلی تقریر کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، جب آج مجھے لب کشائی کے لیے شاعر مشرق کے شعر کا مصرع ثانی، وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام، دیا جاتا ہے تو میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں. کہ آخر ایسا کون سا سجدہ ہے جس میں ملت کی زندگی کا پیام ہے. تو جناب صدر، مجھے جواب 1400 سال قبل میرے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سجدے سے ملتا ہے جس سجدے میں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے خدا سے دعا مانگا کرتے تھے. جناب والا، مجھے جواب اس سجدے سے ملتا ہے جس سجدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اشک مبارک بہایا کرتے تھے کہ جانماز تر ہو جایا کرتی تھی. جناب والا، جب میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں تو مجھے جواب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس سجدے سے ملتا ہے جس سجدے میں انہیں ضربت لگائی جاتی ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. جناب والا، مجھے جواب اس سجدے سے ملتا ہے جس سجدے میں حضرت علی کو ضربت لگائی جاتی ہے، پھر بھی وہ اپنے بیٹوں کو عدل کا درس دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے ایک ضربت لگائی گئی تھی، اس کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنا، اسے بھی صرف ایک ہی ضربت لگانا، اس کو پانی پلاؤ، یہ گھبرایا ہوا ہے. وہ اپنے قاتل کے ساتھ بھی صلح رحمی کرتے ہیں. جناب والا، جب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتی ہوں تو مجھے جواب حسین ابن علی کے کربلا میں کیے جانے والے اس سجدے سے ملتا ہے جس سجدے میں ملعون ان کا سر مبارک ان کے دھڑ مبارک سے الگ کر دیتا ہے. لیکن وہ سجدہ بھی کیا سجدہ تھا، اس سجدے نے تا قیامت اسلام میں ایک نئی روح پھونک دی. اگر آج آپ اور میں کلمہ حق پڑھ رہے ہیں تو وہ شاید اسی کلمے کی وجہ سے ہے. جناب والا، جب میں ماضی سے نکل کر حال کا مطالعہ کرتی ہوں تو میرے سامنے پاکستانی کرکٹر محمد رضوان کا حال ہی میں کیے جانے والا انڈیا کے میدان میں وہ سجدہ ہے جو سجدہ وہ اپنے رب کے حضور کرتے ہیں اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے، اس سوچ سے بالا تر ہو کر کہ چاروں طرف اسٹیڈیم میں ان کے ایسے شرپسند عناصر ہیں جو شاید ایک سجدے کی خاطر ان کا سر دھڑ سے جدا کر دیں.
تو بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، کیونکہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، زبردست۔ ارج خان اگلی تقریر کریں گے مخدوم بلاول صاحب، جی بسم اللہ۔ سجدہ خدا کی بندگی اور اطاعت کا نام ہوتا ہے صدر علی وقار، مگر جب یہ سجدہ انسانیت کی بقا اور قوم کے وقار کے لیے کیا جائے تو یہ ملت کی زندگی کا پیام بن کر عبادت کے لطف کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ بھی ذرا اس حسین منظر کو اپنے چشمے تصور میں لا کر تو دیکھیں کہ محبوب خدا بارگاہ الہی میں جھک کر نم آنکھوں سے یا امتی پکار رہے ہیں، اور وہ سجدہ مسلم قوم کی زندگی کا پیام بن کر کچھ اس طرح سے ابھرتا ہے کہ ظلم کی حد پار کرنے والے لوگ امن و سلامتی کے علم بردار بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی آج میں، آپ اور اس دنیا کے تختے پر بسنے والا ہر مسلمان رمضان کی برکتوں سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی کافر نے مسلم قوم کے وجود کو خطرے میں ڈال کر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہے تو فاروق اعظم شیر خدا اور حسین ابن علی نے سجدے کی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے تختہ دار کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ وہ سجدہ ہے کہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ جناب والا، جب ضرورت پڑتی ہے غلامی کی زنجیروں کو پاش کرنے کی تو سوریہ بادشاہ سجدہ ریز ہو کر قوم کو انگریز کے پنجوں سے نجات دلاتے ہیں۔ کبھی کمال اتا ترک ترکی کے لوگوں کو جدید دنیا سے روشناس کراتے ہیں، کبھی نثار احمد صدیقی اہل وطن کو تعلیم کی نعمت سے آراستہ کرتے ہیں، کبھی یاسر عرفات قبلہ اول کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، تو کبھی برہان مظفر وانی کشمیریوں کے حقوق کی خاطر اپنا سر کٹا کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ وہ سجدہ ہے کہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ کیا بات ہے مخدوم بلاول، بہت شکریہ آپ کی تقریر جو آپ نے پیش کی، بہترین۔ اب ثانیہ شہزاد اگلی اور آخری کنٹیسٹنٹ ہیں۔ ثانیہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلامی میں کیے جانے والے سجدے ملت کو موت کی طرف بڑھاتے ہیں صدر علی وقار، کہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں موجود ہمارے محسن نے ہم سب سے مخاطب ہو کر یہ درس دینا چاہا کہ طاقتور کے سامنے جھکنے سے کچھ نہیں ملتا، جھوٹے خداؤں کے اشاروں پر ناچنے سے انسان کبھی آگے نہیں بڑھتا، وقت کے فرعونوں کا فرما بردار بننے سے تاریخ میں کوئی زندہ نہیں رہتا۔ تو پھر خدا نصیب کرے تمہیں ایک ایسا سجدہ جو تمہیں خودداری کی دولت سے مالا مال کر دے، جو تمہیں شہنشاہوں کے خوفوں سے آزاد کر دے، جو باطل کی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دے۔ کہ علی جی وقار یہی درس اقبال کی زبان پر ہمارے لیے الفاظ لاتے ہیں کہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام، کہ صدر علی وقار ملت کو زندگی بخشنے والا سجدہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تو فرعون کی سلطنت غرقاب ہو گئی۔ ملت کو زندگی بخشنے والا سجدہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تو 313 کی فوج 1000 میں تبدیل ہو گئی۔ اور پھر ہماری زبانوں پر بھی اقبال کی یہ بات ہو گئی کہ خدا نصیب کرے تمہیں ایک ایسا سجدہ جو تمہیں خودداری کی دولت سے مالا مال کر دے، کہ صدر علی وقار جو تمہیں خودداری کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یہی درس اقبال کی زبان پر ہمارے لیے الفاظ لاتے ہیں کہ صدر علی وقار آج بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور خدا کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے سے انکار کر دیں، اور بس ایک ایسا ہی سجدہ کریں کہ جس سے ہماری ملت شاد باد رہے، ہاں پائندہ آباد رہے، ہاں پائندہ آباد رہے۔ شکریہ، بہت شکریہ ثانیہ شہزاد آپ کا۔ تو آج تقاریر پیش کی ارج خان نے، مخدوم بلاول اور ثانیہ شہزاد نے۔ نور بھائی آپ سے آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شاید بہت اچھا دن تھا کہ تینوں نے اچھی باتیں کی، تینوں نے اچھی باتیں اور اچھا انداز رہا اور اچھا مختلف مواد انداز رہا، اور تینوں کا ہی اچھا انداز، بہت اچھا رہا۔ میری طرف سے تینوں فرسٹ ہیں۔ یہ نہ کریں بھائی، ایک بتا دیں، اب دو بچوں بیٹھے کا تو نا۔ دل رکھنے کے لیے ہم کہہ ہی دیتے ہیں جب تینوں اچھے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، بہت خوبصورت انداز بیان ہے تینوں بچوں کا، اور سچ بات یہ ہے کہ تلفظات کے ساتھ ساتھ مواد بھی بہتر تھا اور بہتر تھا، صحیح تھا۔
لیکن اب میں کس طرح کہوں یہ اول ہے، یہ دوم ہے، یہ سوئم ہے؟ دیکھیں نہیں، یار بس ایک بتا دیں، نہیں بتائیں گے، سوئم نہ بتائیں، اول بتا دیں۔ اچھے تھے مجھے ارج نسبتاً صاحبہ کی، بہتر لگی، ٹھیک کیونکہ ہے۔ ایک بات عرض کروں کہ دونوں میں جو چیز مسنگ تھی وہ تخاطب، اچھا، اور دوسرا جو صاحبزادے ہیں بہت اندازہ بیاں بہت خوبصورت ہے اور اس میں جذباتیت بھی ہے، لیکن اس میں جو سجدے کا ایک پہلو ایسا نکل رہا ہے کہ لوگ سجدوں میں ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ دوسرا پہلو بھی نکل رہا ہے جس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ زور بیاں اپنی جگہ، لیکن اس بات میں بڑی احتیاط کرنی کہ سجدہ رب کا حکم ہے، اور رب کے حکم کی کسی بھی اعتبار سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں بھی کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی تنقید نہیں ہو چاہیے، سکتی۔ تو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس میں، زبردست، ورنہ آپ بہت اوپر ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ میرے نزدیک ارج ہے۔ کیا بات ہے جی، تو کوئی سیکھ کر جا رہا ہے، کوئی جیت کر اور سیکھ کر جا رہا ہے، تو قدر بہتر تقریر محسوس ہوئی تینوں کو۔ ارج آپ کی بیٹا بہت بہت مبارکباد، آپ تینوں کے لیے تحائف ہیں، آپ تینوں کے ساتھ تحائف جائیں گے۔ وی آر گریٹفل ٹو آور اسپانسرز، بہت بہترین اسپانسرز ہیں، پاکستانی برانڈز ہیں، یہ وہ برانڈز ہیں جو کہ پاکستان کے برانڈز ہیں، پاکستانیوں کے لیے، ان کو سپورٹ کیجئے، انہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے برانڈز یعنی کہ فوٹائل، نزوا، ایس بی جی جینز، فاسٹ بلیک کوبرا، نیو یارک پیزا کا جس کا بہترین پیزا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ کے ساتھ جا رہا ہے کورل جیولز کے بہترین جیولز، طفل بیبی ڈائپرز، ہماری سحر اور افطار نشریات میں بہترین تحائف بھجوا رہے ہیں۔ مزیدار حلیم، جناب مزیدار حلیم کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ وہ کراچی سے جب بھی آپ روانہ ہو رہے ہوں، پاکستان سے جا رہے ہوں، تو یہ وہ سوغات ہے، 10 پیکڈ فوڈ آپ لے کر جا سکتے ہیں، تیار کھانا لے کر جا سکتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے پوری دنیا میں، تاکہ انہیں بھی پاکستان کے کھانوں کا ٹیسٹ فریش فیل ہوگا، اور بہترین کوالٹی سے 10 پیکڈ فوڈ مزیدار حلیم والے بھجواتے ہیں۔ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے بہت سارے تحائف ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھجوائے۔ پنجند جے ڈاٹ کا بہترین برانڈ ہے، نیا برانڈ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو افطار ٹرانسمیشن کے بہترین ہوسٹ ہیں احسن خان، وہ اکثر ان کا وارڈروب پہنتے ہیں، تو یہ ایک اور تصدیق ہے کہ کتنا اچھا برانڈ ہے۔ حمزہ کلیکشن، کیو ایم ایس ڈیجیٹل اور احسن الکلام۔ احسن الکلام ایک ایسا تحفہ بن سکتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی بچے کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو یہ تحفہ دیجئے، کیونکہ اس میں بچے اپنے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اچھی باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو تھینکفل اگین، وی آر تھینکفل ٹو آل آف دیز برانڈز اینڈ اسپانسرز جو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تحائف بھجواتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا مقابلہ تقریر، بہت شکریہ ہمارے ان بچوں کا، اور یہ جو برانڈز ہیں جو حوصلہ افزائی کے ان بچوں کے اپنے تحائف بھجواتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی سیگمنٹ میں آگے بڑھتے ہوئے دو جملے اپنے معزز مہمانوں سے۔ نور بھائی، آپ سے آغاز۔ آج جو ہم نے توبہ اور استغفار پر بات کی، اور کل شب قدر ہماری منتظر ہے، یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل ہوں گے، لیکن آج کس طرح سے توبہ اور استغفار کا عہد کرنا ہے تاکہ کل کی تیاری کر سکیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے رہیں اور ہمارا دل غافل رہے۔ کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل شعور کی حالت میں ہو، اور جو اپنے شعور کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک تو ذہن میں ناظرین یہ رکھیے گا، دوسرا یہ کہ آپ سے جو کبھی کبھی نا اپنا محاسبہ اس طرح کیا کریں کہ میں نے آج دن میں پورا کیا کام کیا، مجھ سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور میں نے کیا نیکیاں کی، اور میں نے کیا انالیسس کیا کریں۔ بالکل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں گی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات، سب سے بہترین عمل آپ کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور یہ مفسرین نے بھی لکھا کہ ہم جسے آیت کریمہ کہتے ہیں نا، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت کیا کریں۔ اچھا، اور بلکہ میں نے یہ بھی سنا ہے علماء سے کہ جو شخص اس کو اول آخر پڑھے اور درود شریف اول آخر پڑھے، وہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا۔ اچھا، اس پہ بھی کیونکہ ہم توہم پرستی تو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، کہتے ہیں جی آیت کریمہ بہت زیادہ پڑھو تو اس کی انرجی ایسے ہوتی ہے، یہ زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے، اجازت سے پڑھنی چاہیے، یہ غلط بات ہے؟ میں یہ بہت اچھا سوال کیا بہن آپ نے، وجہ اس کی ہے چاہتی تھی جی، دیکھیں بندہ روکتا ہے۔ اچھا، میں قرآن سے پوچھوں، قرآن یہ سوال لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، تم قرآن کی فلاں آیت نہ پڑھو، تم سورہ بقرہ اتنی مرتبہ نہ پڑھو، تم سورہ مزمل نہ پڑھو، تو قرآن کہتا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ایک جگہ، پھر دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اب دونوں کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ فَاسْكُرُونِي، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں۔ اللہ اکبر۔
سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام کرو۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ بندے خدا کی مانے یا اپنے رب کی مانے؟ تو رب کہہ رہا تم میرا ذکر کرتے رہو گے، میں تمہارے گناہ کا ڈیلیٹ کرتا رہوں گا۔ اور ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے، کبھی کبھی میں اپنی بات کروں گا، میں گناہ گار آدمی ہوں، ہو سکتا ہے کبھی نماز پڑھانے سے غرور آ جائے، کبھی تلاوت قرآن کرنے سے غرور آ جائے، کبھی اچھی تقریر سے غرور آ جائے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس غرور کو توڑنے کے لیے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، کیونکہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، اور رب اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ گفتگو چونکہ توبہ پر ہے اور ساتھ میں ہی وظائف بھی ہے، تو وظائف کے آداب میں چونکہ سلاسل کے بزرگان دین نے ایک ترتیب قائم کی ہے، ہر علم کا ایک تصور ہے، ایک طریقہ کار ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے، بالکل اس سے باہر نکل کر جو لوگ کرتے ہیں وہ بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصانات اٹھاتے ہیں۔ جلالی اور جمالی جو وظائف ہیں ان میں احتیاط کی ضرورت ہے، اسی لیے بزرگان دین سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ پوری طرح اجازت کے ساتھ ساتھ سمجھ کر اس وظیفے کو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں احتیاط کے ساتھ ہر چیز اجازت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ جہاں تک توبہ کی بات ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور جتنے سارے لوگ ہیں وہ توبہ کریں۔ کس بات سے؟ ان باتوں سے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچی، دل آزاری ہوئی، خواہش نفسانی کے لیے حرام کھا لیا، سارا مال لے کر حق تلفی کر دی، اپنی غریب بہن کی، بھائی کی، یا جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے مال ہم نے چھین کر اپنی زمینوں میں ان زمینوں کو ملا لیا، ان کے بزنس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور زندگی کے اندر جھوٹے الزامات لگائے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بدنامی کا باعث اس لیے بنے کہ حسد کا وہ شیطان اندر پل رہا تھا، اس کا اظہار سوشل میڈیا پہ کر کے کسی کی کردار کشی کی۔ اور پھر توبہ صرف یہ کہ یا اللہ یہ بڑی رات آ گئی میں توبہ کر لوں، اس سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے وہ آنکھیں چاہیے، وہ دل چاہیے، وہ زبان چاہیے، وہ وضو چاہیے جو پاکیزہ وضو ہو، اور پھر ایسا ہو کہ رب اب جب میں نے توبہ کر لی تو اب میں گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں۔ نیت تو توبۃ النصوح میں سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ ایسی توبہ ہے کہ نمبر 1 کہ میرے رب کریم میں ہر طرح کے شرک سے توبہ کرتا ہوں، وحدانیت کا عقیدہ نہیں ہے تو عبادت بیکار ہے، اور رب کریم تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر زندگی میں نہیں ہے تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کائنات کی ہر شے تیرے محبوب کے قدموں پر قربان، میری جان بھی قربان، کیونکہ تیرے محبوب سے دروازے سے مجھے عبادت ملتی ہے اور توبہ کا راستہ ملتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بنیادی اصول چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اور ایک میرا قرآن۔ تو یہ چیزیں جو بنیادی احکامات ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کبھی منہ نہ موڑیں، ہمیشہ اپنے چہرے کو ان کی طرف رکھیں، اور جب ہم وابستہ ہو جائیں گے تو پھر ہمارے گھر میں نور ہوگا۔ اور بقول احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو جب نور والوں سے جڑ جائیں گے تو نار رخصت ہو جائے گا، جب نار رخصت ہوگی تو توبہ قبول ہوگی، اور جس توبہ پر سرور کشور رسالت کی مہر لگ جائے اسے شیطان اس لیے نہیں بھٹکا سکتا کہ جب عشق حضور کا دل میں ہو تو شیطان کیسے قریب آئے گا۔ تو ایسی توبہ کریں کہ پھر یہ توبہ ہر گناہ کو ختم کر کے رب کے سامنے فقط فاز فوزا عظیمہ کی بنیاد پر اولیاء کاملین میں شمار کرتے۔ کیا بات ہے، خوبصورت گفتگو آپ دونوں نے کی۔ عروسہ جی آپ سے، چونکہ ہم ایسی گھڑیوں میں موجود ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ سے ایک دعائیہ کلام کی درخواست آپ بہت خوبصورتی سے پڑھتی ہیں، اور اسی کلام کے ساتھ انشاءاللہ ہم بریک پر جائیں گے۔ بریک کے بعد قصص القرآن ہوگا، لیکن عروسہ جی آپ کا کلام، بسم اللہ۔ میری جان
جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء مرسل مرسلا سرور عرشیا ہادی انس و جان مقبل مقبلہ آپ کی ذات ہے باعث کنف کا راز عرش و سما خاتم الانبیاء راز عرش و سما خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. ناظرین کرام، رمضان پاکستان کے اس آخری سیگمنٹ قصص القرآن میں آج ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ان کا خواب اور انعامات ربانی پر ان کا اظہار تشکر. ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے چیلنجز بھیجے گئے ان پر وہ پورا اترے، صبر اور شکر کے ساتھ انہوں نے وہ وقت گزارا، اور پھر جن انعامات کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ان انعامات سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس کس انداز میں نوازا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین کرام، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دیرینہ خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی. جب یہ سارا گھرانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں اور اپنے والد صاحب کو اپنے پاس اپنے قریب جگہ دی اور ان کے ساتھ الگ سے ایک خصوصی ملاقات کی. حالانکہ ان کا تمام جو اہل و عیال ہے، پوری فیملی ہے، پورا خاندان ہے، ان سب کو انہوں نے مصر میں دعوت دی تھی، اپنے پاس بلایا تھا، کیونکہ اہل خانہ مشکل میں گھرے ہوئے تھے، قحط کا سامنا کر رہے تھے، پریشانی کی حالت میں تھے. آپ سے وہ دیکھا نہ گیا. ہم نے پچھلی جو ہماری اقساط ہیں اور قصص القرآن میں جو ہم نے بیان کیا پچھلے حالات و واقعات اس سے پہلے کہ اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی مشکل میں ہیں تو انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اور بھائیوں نے جب ان سے معافی مانگی تو انہوں نے انہیں فوراً معاف بھی کر دیا اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر دی. اب معاملہ یہ ہے کہ والدین، بھائی سب ان کے سامنے پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین سے الگ سے ماں سے اور والد صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات میں بھائی شامل نہیں تھے. اور اس ملاقات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں. ناظرین کرام، آپ نے والدین کو اپنے ساتھ عزت دیتے ہوئے، وہ تکریم دیتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ یعنی والدین اور بھائی
حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. یعنی آپ کے والد، آپ کی والدہ اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اس سے آپ کی عزت و تکریم مقصود تھی. یہ سجدہ ناظرین کرام اس وقت انبیاء کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے دور میں یہ شریعت کا حصہ تھا اور اس کی اجازت تھی اور تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا تھا. حتیٰ کہ ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کی نبوت میں اس کو یعنی کسی بھی انسان کو اس کی عزت و تکریم کی وجہ سے سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا اور واضح حکم ہے کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے. ناظرین کرام، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ہم نے آغاز کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ بچپن میں تھے اس وقت ایک خواب دیکھا اور دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. پریشانی کی حالت میں اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے، اپنا خواب بیان کیا اور والد صاحب نے انہیں کہا کہ تمہارے بھائی تم سے حسد کریں گے، تم نے ان سے بچ کر رہنا ہے. وہ خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے تو کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے. یعنی میں نے آپ کو جو خواب سنایا تھا کہ مجھے 11 ستاروں نے اور سورج اور چاند نے سجدہ کیا ہے اور آپ نے مجھے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس کی یہ تعبیر ظاہر ہو گئی ہے اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا ہے. اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب مجھے جیل خانے سے نکالا. یعنی میں وہاں پر جب جیل میں تھا، جب میں قید میں تھا تو وہاں تنگی اور تفکرات میں تھا، اللہ نے مجھے وہاں سے نکال کر مصر کا با اختیار حاکم بنا دیا ہے، حکمران بنا دیا ہے اور لوگوں کو صحرا سے لے آیا. یعنی آپ لوگ دور صحرا میں رہ رہے تھے، اب اللہ کے فضل سے آپ میرے قریب میرے پاس آ گئے ہیں. اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا اس کے بعد اب آپ لوگ میرے پاس آ گئے ہیں. کہا میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یعنی وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے آسان فرما دیتا ہے کہ بندوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے اسے مقدور فرما دیتا ہے. کہا بے شک وہ بہت علم اور حکمت والا ہے. یعنی وہ تمام معاملات سے باخبر ہے اور اس کی تخلیق، تشریع اور تقدیر سب پر حکمت پر مبنی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر اللہ کی نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل گئے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں ہے اور اس جہان کی ہر شے فانی ہے اور تکمیل کے بعد ہمیشہ کمی ہی ہوا کرتی ہے. اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے عظیم فضل اور اس کے احسان کا اعتراف فرمایا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں. ناظرین کرام، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دعا کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر ہی ہمیں موت دے. یعنی جب بھی ہم فوت ہوں تو اسلام پر قائم ہوں انشاءاللہ. ہمیں ہمیشہ اپنی زندگیوں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے. ناظرین کرام، جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے تو مصر کے باشندوں نے 70 دنوں تک آپ کا سوگ منایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر اس سے اتباع نے یعقوب علیہ السلام کی میت کو خوشبو لگائی اور حنوط کیا. اس میں 40 دن گزر گئے، 40 دن صرف ہو گئے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کی میت کو لے جا کر خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دفن کریں اور اس وقت جو حکمران مصر تھا اس نے اس بات کی اجازت دی. آپ کے ساتھ مصر کے سردار اور بزرگ بھی اس کام کے لیے روانہ ہوئے. پھر اس میں ناظرین کرام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب وہ لوگ مصر سے نکلیں تو ان کی میت کو ساتھ لے جا کر آبائے کرام کے ساتھ دفن کریں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، آپ کی میت کو حنوط کر کے تابوت میں رکھ لیا. بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو آپ کی میت کو ساتھ لے گئے اور آپ کے آباء و اجداد، آباء اکرام کے قریب دفن کیا. ناظرین کرام، قصص القرآن اور انبیاء کے قصے جو آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں اس میں یقیناً ہر پہلو، ہر طریقے سے جو بھی قصہ جس دور کا بھی ہوتا ہے اس وقت کے لیے
حال میں جو ہم موجود ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر مشکلات آئیں، جب ان کے لیے امتحان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، انہوں نے تب بھی صبر اور شکر کیا. جب ان کے خوابوں کی تعبیر جس طرح وہ بتاتے تھے، ان کے پاس جو یہ ایک معجزہ تھا، جب بھی لوگ ان کے پاس آئے مدد مانگنے کے لیے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل سے آزاد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا. ان کی یہی خاصیت تھی، ان کی خصوصیت تھی، ان کا اخلاق تھا کہ لوگوں نے انہیں اتنا پسند کیا، لوگوں نے انہیں بعد میں بھی یاد رکھا. وہ جیل کے ساتھی جو باہر چلے گئے تھے وہ یاد کر کے واپس لوٹے، اور پھر معجزات کے بعد ایک اور معجزہ. لیکن ناظرین کرام، یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے مشکل میں صبر کیا، شکر کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام تر اچھائیوں سے، تمام تر اچھی خبروں سے نواز دیا، یعنی اہل و عیال بھی ساتھ ہیں، والدین بھی ساتھ ہیں، اور بچپن کے اس خواب کی تعبیر کہ جب انہیں 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، بتایا گیا کہ یہ 11 ستارے تمہارے 11 بھائی ہیں، سورج اور چاند تمہارے والدین ہیں، یہ سامنے آپ کے ہو رہا ہے، آپ کا پورا اہل خانہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، آپ کی عزت و تکریم کو مانا جا رہا ہے، آپ ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں. تو ناظرین کرام، وہ خصوصیت اور وہ خاصیت جو اللہ کو پسند آئی اپنے نبی کی، یعنی مشکل وقت میں صبر اور شکر. آپ نے جب اچھا وقت دیکھا اور بے انتہا خوب اچھا وقت دیکھا، تب بھی آپ نے اس عادت کو نہ چھوڑا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور دعا صرف یہی رکھی کہ مجھے دین میں ہی موت آئے، یعنی مجھے اسی عقیدے کے ساتھ موت آئے جو عقیدہ میرا اس وقت ہے. تو ناظرین کرام، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ ہمیں جو دین اسلام، ہم خوش قسمت ہیں کہ اس دین میں پیدا ہوئے، اور ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوئے، رسول اللہ کے امتی بن کے ہم پیدا ہوئے اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اسی ایمان کے ساتھ ہمیں موت بھی دے. اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کی ٹرانسمیشن یہاں پر ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ سے ملاقات ہوگی، چند ہی گھنٹوں میں، اگر اللہ نے زندگی دی تو افطار نشریات میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.